اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلاس نہم آرٹس گروپ مبادیات تعلیم ایجوکیشن کا لیکچر نمبر 2 باب نمبر 1 تعلیم کے تصورات کے بارے میں پڑھیں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا تعلیم کا مفہوم کیا ہے، یعنی تعلیم کے بارے میں پڑھا تھا کہ تعلیم کا مفہوم کیا ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہے، اور تعلیم کا اصطلاحی مفہوم پڑھا تھا، اسلام اور تعلیم کا مفہوم۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ مختلف جو مغربی مفکرین ہیں ان کی کیا آراء ہے اس کے بارے میں، کیا ان کے تصورات ہیں، کیا خیال ان کے خیال میں تعلیم کے کیا کیا تصورات ہیں، کیا کیا خیالات ہیں کہ تعلیم کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں کہ تعلیم کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے ہم اس کو 3 جو ہیں اس کے حصے ہیں: قدیم مفکرین تعلیم اور جدید مفکرین اور اسلامی مفکرین تعلیم۔ یعنی قدیم مفکرین تعلیم جو تھے ان کے مطابق جو ہے تعلیم کیا تھی، تعلیم کے بارے میں ان کا کیا خیال تھا کہ تعلیم کیا چیز ہے، انہوں نے اس کی کیا تعریف کی ہے۔ اور پھر ہم پڑھیں گے جدید مفکرین جو ہیں انہوں نے اس کی کیا تعریف کی تعلیم کی کہ تعلیم کیا ہے، تعلیم کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ اور پھر ہم پڑھیں گے کہ جو اسلامی مفکرین تعلیم ہیں انہوں نے اس کے تعلیم کے بارے میں کیا کہا کہ تعلیم کیا چیز ہے۔ تو پہلے ہم پڑھتے ہیں قدیم مفکرین تعلیم کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ تعلیم کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے، اس کی بہت سی تعریفیں ہیں، کیونکہ تعلیم کا انحصار فرد کی فلسفہ حیات پر ہوا کرتا ہے۔ کسی نظریہ حیات کے بغیر تعلیم کی تعریف نہیں ہو سکتی، یعنی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نظریہ حیات ہونا چاہیے، اس کے بغیر تعلیم کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ ہر مفکر نے تعلیم کی تعریف اپنی نقطہ نظر سے کی ہے۔ تعلیم کے پیچھے ایک نظریہ حیات ضرور ہونا چاہیے، جیسے اسلام ہے۔ اسلام ایک جو ہمارا ایک مذہب ہے، نظریہ حیات جو ہے ہمارا اسلام کے مطابق ہم نے اپنے اصولوں کو تعلیم کو جو ہے اس کے مطابق ترتیب دیا، تعلیم کے اصولوں کو، اور اس کے مطابق ہم نے کیا۔ تو اس کے لیے ایک نظریہ حیات کا ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کس طرح کا نظریہ حیات ہے، آپ لوگوں کا کسی مذہبی نظریہ حیات سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ لوگوں کا کون سا نظریہ حیات کیا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ تعلیم کی تعریف ممکن ہو سکتی ہے۔ قدیم مفکرین تعلیم جو ہیں وہ تعلیم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس میں سب سے پہلا ہے سقراط، ٹھیک ہے۔ سقراط کیا کہتے ہیں؟ تعلیم اس سچائی کو تلاش کرنے اور فرد کو اس سے روشناس کرانے کا عمل ہے جو اس کے ذہن میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ یعنی تعلیم اس سچائی کو تلاش کرنے اور فرد کو اس سے روشناس کرانے کا عمل ہے، اس کے ذہن میں پوشیدہ، یعنی کہ اس کے ذہن میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کو اس کی سچائی کو تلاش کرنے اور اس کو فرد کو اس سے روشناس کرانے کا عمل ہے۔ یہ سقراط نے اس کی تعلیم کی تعریف کی ہے۔ اگلا ہے ارسطو جو ہیں وہ کہتے ہیں تعلیم بچے کی مکمل جسمانی اور اخلاقی نشو و نما کرتی ہے، یعنی کہ اس کی جسمانی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر اس کے اخلاق کو بھی جو ہے وہ اس کی مکمل نشو و نما کرتی ہے۔ تعلیم کے ذریعے سے اس کی جسمانی نشو و نما بھی ہوتی ہے اور اخلاقی نشو و نما بھی ہوتی ہے۔ اخلاقیات میں بہت بڑا ٹاپک ہے، اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، اور انہوں نے اس کو ایک سمٹ کے ایک جو ہے لائن میں ایک اس کی تعریف انہوں نے بیان کر دی ہے کہ بچے کی مکمل جسمانی اور اخلاقی نشو و نما جو ہے وہ تعلیم کے ذریعے ہوتی ہے۔ آگے ہیں افلاطون۔ تعلیم حقیقت کی تلاش ہے۔ حقیقت کی تلاش کرنا تعلیم کیا ہے؟ جو نیکی کی طرف انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ تعلیم ہی مثالی معاشرے اور مملکت کی تعمیر کا واحد ذریعہ ہے، یعنی جو نیکی کی طرف انسان کی رہنمائی کرتی ہے، اور یہی جو ہے وہ معاشرے کی اور مملکت کی تعمیر کا واحد ذریعہ ہے۔ تعلیم کے ذریعے ہی معاشرے کی اور جو ملک کی ترقی اور تعمیر ہو سکتی ہے، اور یہ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ تعلیم کے ذریعے انسان اچھے اور برے میں فرق سیکھتا ہے اور وہ اس کو نیکی کے راستے پر لے جاتی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے جدید مفکرین تعلیم، یعنی کہ جدید مفکرین جو ہیں وہ تعلیم کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو اس میں نمبر 1 ہے جان ڈیوی۔ تعلیم بچے کے تجربات کی تعمیر نو، تجدید نو اور تنظیم نو کا نام ہے۔ زندگی ہر لمحہ تغیر پذیر ہے، یعنی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ مہد سے لے کر انسان نئے تجربات سے دوچار ہوتا ہے، مہد سے لے کر لحد تک انسان نئے تجربات سے دوچار ہوتا ہے اور ہر تجربے سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے ہر لمحہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور انسان جو ہے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک بہت سے تجربات سے دوچار ہوتا رہتا ہے، اور ہر تجربہ جو بھی ہم تجربہ کرتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ ہمیں ضرور سکھا کے جاتا ہے۔ ہر ایک واقعہ، ہر ایک جو بھی کام ہے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا کر ضرور جاتا ہے۔
پستالوزی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ تعلیم فرد کی جسمانی، اخلاقی اور ذہنی قوتوں کی متوازن نشو و نما کا نام ہے، کہ تعلیم کے ذریعے سے انسان کے جسمانی طور پہ یعنی اس کی اور اس کی اخلاقی اور ذہنی قوتوں کی متوازن نشو و نما، یعنی کہ ان کی پروان چڑھانے، ان کی نشو و نما کا نام تعلیم ہے۔ اور جان لاک کے خیال میں تعلیم کی کیا تعریف ہے؟ جان لاک: تعلیم سے صحت مند جسم اور صحت مند ذہن تیار ہونے چاہیے، یعنی ان کے خیال کے مطابق تعلیم سے جو ہے صحت مند جسم اور صحت مند ذہن تیار ہونے چاہیے۔ تعلیم کے ذریعے سے ایک صحت مند جسم تیار ہو اور اس کے ذریعے سے ہم جو ہے ایک صحت مند ذہن تیار کر سکتے ہیں تعلیم کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ اور روسو کے مطابق کیا ہے کہ تعلیم کی بنیاد فطرت یعنی نیچر پر ہونی چاہیے۔ تعلیم کی کامیابی کا دار و مدار بچے کی خواہشات اور اس کی نفسیاتی تقاضوں پر ہے۔ تعلیم میں بچے کو مرکزی مقام ملنا چاہیے۔ بچے کو یعنی کہ وہ جو بچہ ہوتا ہے تعلیم حاصل کرنے کا، اس کو مرکزی مقام یعنی کہ کہتے ہیں اس کو مرکزی مقام دینا چاہیے، اور بنیاد جو ہے وہ فطرت پہ ہونی چاہیے۔ یعنی تعلیم کی کامیابی کا دار و مدار بچے کی خواہشات اور اس کے نفسیاتی تقاضوں پر ہونا چاہیے۔ اس کی خواہشات کیسی ہیں اور اس کے نفسیات کیسی ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ تعلیم اس کو دی جائے کہ وہ کیا چاہتا ہے، کس طرح سے وہ اس کی فطرت میں کیا ہے، وہ اس کی کس طرح کی خواہشات ہیں یا اس کی نفسیات کس طرح کی ہے، اس کے مطابق اس کو تعلیم دی جائے۔ یہ بچے کے لیے کہتے ہیں روسو کے مطابق۔ اب ہم پڑھیں گے اسلامی مفکرین تعلیم جو ہے ان کی تعلیم کے بارے میں کیا رائے ہے۔ اس میں نمبر 1 ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ کہتے ہیں افراد کو اس قابل بنانا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکیں اور دینی مقاصد کے تحت زندگی بسر کریں۔ آپ کے نزدیک تعلیم کا مقصد انسان کی قوت غصیہ اور قوت شخویہ کی تہذیب کرنا ہے، تاکہ انسان نفس امارہ پر قابو پا کر نفس لوامہ کے درجے سے آگے نفس مطمئنہ کی منزل پا سکے۔ یعنی کہ افراد کو اس قابل بنانا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جان سکے، اس کو اس قابل بنانا کہ وہ اور دینی مقاصد کے تحت زندگی بسر کر سکے، یعنی جو ہم نے دینی مقاصد ہیں جو ہمارے، اس کے مطابق وہ اپنی زندگی کو بسر کر سکے۔ یعنی کہ تعلیم کے ذریعے اس کو یہ چیز سکھائی جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے اور اس کے مطابق جو ہیں دین کے جو مقاصد ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے۔ اور اس کے نزدیک تعلیم کا مقصد انسان کے اندر سے یہ اس کے جو ہے غصے کی جو طبیعت قوت ہوتی ہے وہ اس کو ختم کرنا، اور اس کی جو بری خواہشات ہیں ان کی جو ہے وہ ان کو ختم کرنا، اور اپنے نفس پر قابو پانا، یعنی اپنے نفس کے جو بھی اس کے برے خیالات ہیں ان پر وہ قابو پائے اور اس سے آگے نکل کر وہ یعنی کہ منزل پا سکے، اپنے برے خیالات اور اس پر قابو پا کر یہ ساری اسلام کے مطابق اپنی جو ہے اس کی کر سکے مقاصد۔ یہ اسلام یعنی کہ معرفت اللہ تعالیٰ کی حاصل کرے گا اور زندگی کو جو ہے وہ دینی مقاصد کے تحت، یعنی کہ دین میں ہمارے یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم اپنے نفس کو قابو میں رکھیں اور اس پہ قابو پا کر ہم جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں اور اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں، اور یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ آگے ہیں ابن خلدون جو ہے وہ کہتے ہیں افراد میں معاشرتی اہلیت پیدا کرنا تاکہ وہ نہ صرف اپنے لیے مفید زندگی کا سامان حاصل کر سکیں بلکہ معاشرے کی فلاح اور ترقی کے بھی ضامن ہوں۔ افراد میں معاشرتی اہلیت پیدا کرنا یعنی معاشرے میں رہنے کے ان کے معاشرے کو اس طرح کی اہلیت پیدا کرنا کہ وہ صرف اپنے لیے مفید زندگی کا سامان کر سکے بلکہ معاشرے کی ترقی کے لیے بھی وہ اچھے ثابت ہو سکیں۔ ان کے اندر اس طرح کی اہلیت پیدا کرنا کہ وہ اپنے لیے تو کریں، معاشرے کے اندر رہ کے اپنے لیے کچھ نہ مطلب اپنے لیے بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ ان کو ہو، وہ اپنے ساتھ بہتر کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ معاشرے کے دوسرے افراد کے لیے بھی اچھے ثابت ہوں، ان کے لیے بھی وہ ترقی کے ضامن ہوں۔ آگے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ اقبال نے جو ہے اس کی تعلیم کی کیا تعریف کیا کہ دین کے تابع رہتے ہوئے فرد کی صلاحیتوں کی نشو و نما، یعنی دین کے تابع، دین کے اصولوں کے مطابق، اس کے مطابق ہم لوگ چلتے ہوئے فرد کی صلاحیتوں کی نشو و نما کرنا، جو ہمارا جو دین اسلام ہے وہ جیسے اس نے ہمیں تعلیم کا حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق ہم نے جو ہے کرنا ہے، دین کے مطابق فرد کی صلاحیتوں کی نشو و نما، یعنی کہ فرد کی صلاحیتیں اس کے اندر کی جو چھپی ہوئی جو بھی اس کی صلاحیتیں ہیں ان کی نشو و نما کرنا دین کے مطابق، اور دوسرے معنوں میں عرفان خودی اور تکمیل خودی کا کام تعلیم ہے۔ آگے ہیں مولانا مودودی رحمۃ اللہ۔
مولانا مودودی کہتے ہیں تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے کوئی قوم اپنی تہذیب، عقائد و افکار، عبادات و فضائل اور اسلاف کے کارنامے آنے والی نسلوں تک اچھی طرح سے عمدگی کے ساتھ اور پوری دیانتداری سے پہنچائے، تاکہ کوئی کھوٹ اس کے ساتھ نہ ملنے پائے اور نئی نسل اس راستے پر آگے بڑھ سکے جس راستے پر اس امت کا آگے بڑھنا اللہ کو پسند ہے۔ مولانا مودودی کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے کوئی تعلیم ایسا عمل ہے جس کے ذریعے کوئی تہذیب، عقائد افکار اور اپنے اسلاف کے جو کارنامے ہیں ان کو ایک اچھی نسل اچھی طرح عمدگی سے پوری دیانتداری کے ساتھ اس کو اگلی نسل میں اس طرح آگے بڑھائے، یعنی اس کو آگے تک پہنچائے جس راستے پر اس امت کا آگے بڑھنا اللہ کو پسند ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یہ ہمارے پاس ایک مذہب ہے دین اسلام، ہمارے پاس مذہب ہے اور اس کے مطابق ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، جو علم ہمارے پاس ہے، ہم دیانتداری کے ساتھ دوسروں تک پہنچا دیں، اگلوں تک منتقل کر دیں، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ جو علم تمہارے پاس ہے اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ اور آگے ہیں سید عبداللہ جو ہیں وہ تعلیم کی کیا تعریف کرتے ہیں۔ فرد اور سوسائٹی کے جسم و جان دونوں سے گہرا تعلق ہے۔ اس کے راستے سے مذہب، ثقافت، سیاست، غرض زندگی کا داخلی اور خارجی ہر شعبہ متاثر ہوتا ہے۔ یعنی جو فرد ہے اور سوسائٹی جسم و جان سے دونوں سے گہرا تعلق ہے فرد، اور اس کے راستے سے مذہب، ثقافت، سیاست، غرض زندگی کا داخلی اور خارجی ہر شعبہ متاثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس راستے سے مذہب کی، ثقافت اور ہر جو ہے وہ شعبہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے سبق میں قدیم مفکرین تعلیم کی بھی رائے دیکھی کہ انہوں نے تعلیم کے بارے میں، تعلیم کی کیا تعریف کی ہے، تعلیم کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے کہ وہ کیا تعلیم کی تعریف کرتے ہیں۔ جدید مفکرین کے بارے میں بھی پڑھا اور اسلامی مفکرین تعلیم کے بارے میں بھی پڑھا۔ آج کا ہمارا سبق اتنا ہی ہے، آگے مزید ہم اپنے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ بہت شکریہ۔